السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے کولوڈرا میں۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے لیے میں نے یہاں سے کولوڈرا 11 اوپن کر دیا۔ کولوڈرا اوپن ہونے کے بعد میں نے نیو گرافک پہ کلک کر دیا۔ اس کے بعد یہاں سے میں نے ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کر دیا اور ایک ریکٹینگل ڈرا کر دیا۔ اس ریکٹینگل کو یہاں سے میں نے سائز دیا کہ اس ریکٹینگل کی چوڑائی 3.5 انچ ہے اور اس کی ہائٹ 2 انچ ہے۔ اس کے بعد میں نے زد پریس کر دیا اور اس کو میں نے زوم کر دیا اور یہاں سے میں نے پک ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس ریکٹینگل کو پھر سیلیکٹ کر دیا اور پھر اس نوٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرح ڈریگ کر دیا تاکہ یہ چاروں سائڈ جو ہے گول ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا۔ اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس ریکٹینگل کو یہاں سے، آپ دیکھیے کلر جو ہے نن ہے، تو اس کو میں نے یہاں سے وائٹ کلر دے دیا۔ وائٹ کلر تو یہاں پہ وائٹ کلر آ گیا، تو وائٹ کلر اس پہ اپلائی ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے میں نے کنیکٹ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس کو یہاں پہ کاٹ دیا۔ یہ کنیکٹ ٹول جب 90 زاویے پہ کھڑے ہو جائے تو آپ کو کلک کرنا ہے۔ اب میں نے یہاں سے کلک کر دیا اور نیچے، اب میں نے کلک چھوڑ دیا اور اس کو میں نے نیچے ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ یہ لائن بالکل سیدھا آ جائے۔ اور یہاں پہ دوبارہ جب یہ 90 زاویے پہ کھڑے ہو جائے تو اب نے کلک کرنا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ کلک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پک ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے یہاں سے ریڈ کلر دے دیا اور پھر دوبارہ میں نے یہاں سے کنیکٹ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ کلک کر دیا اور اس کو میں نے نیچے ڈریگ کر دیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ یہ لائن بالکل سیدھا آ جائے۔ اب میں نے دوبارہ کلک کر دیا اور پھر یہاں سے میں نے پک ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس کو بھی میں نے ریڈ کلر دے دیا۔ ریڈ کلر میں نے دے دیا، پھر اس ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس کو بھی یہاں سے پھر دوبارہ کنیکٹ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور کنیکٹ ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اس ریکٹینگل کو بھی کاٹ دیا۔ یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اور جب یہ کنفل لائن 90 ڈگری زاویہ پہ کھڑے ہو جائے تو آپ کو کلک کرنا ہے۔ اب میں نے کلک کر دیا اور نیچے ڈریگ کر دیا، کنٹرول بھی پریس کیا تاکہ یہ لائن سیدھا آ جائے۔ یہاں پہ دوبارہ کلک کر دیا اور اسی طرح اس طرح بھی یہاں پہ میں نے کلک کر دیا اور نیچے ڈریگ کر دیا، یہاں پہ دوبارہ کلک کر دیا۔ پھر میں نے پک ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس کو بھی ریڈ کلر دے دیا اور اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا، اس کو بھی ریڈ کلر میں نے دے دیا۔ اس کے بعد میں نے زد پریس کر دیا اور اس کو میں نے انزوم کر دیا۔ پھر اس دونوں کو میں نے زوم کر دیا۔ پھر یہاں سے میں نے ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کر دیا اور ایک چھوٹا سا ریکٹینگل دوبارہ ڈرا کر دیا۔ اس کو میں نے ریڈ کلر دے دیا اور پھر یہاں سے میں نے پک ٹول سیلیکٹ کر دیا اور اس کو یہاں پہ رکھ دیا اور پھر اس ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور شفٹ پیج اپ کر دیا۔ شفٹ پیج اپ بٹن کی بورڈ سے میں نے پریس کر دیا تو یہ اوپر آ گیا اور یہ نیچے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو اس طرف ڈریگ کر دیا اور اس سے کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا۔ اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور پھر اس سے کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا اور اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں سے انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول سیلیکٹ کر دیا۔ اب اس ایریا پہ میں نے کلک کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا اور اس کو میں نے شیڈو دے دیا۔ پھر اس پہ سیلیکٹ کر دیا اور اب آپ دیکھو، اگر میں یہاں پہ اس کے درمیان پہ کلک کروں گا تو یہ شیڈو اس طرح آئے گا۔
تو میں نے کنٹرول زیڈ پریس کیا اور اس ایریا اس لائن پہ میں نے کلک کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا، اور پھر اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کر دیا اور اس لائن پہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو یہاں سے ریڈ کلر دے دیا اور اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا، اس کو بھی یہاں سے ریڈ کلر دے دیا اور اس کی ریڈ کلر جو ہے اس کو میں نے 100% کر دیا، اور اسی طرح اس پہ کلک کر دیا اور اس ریڈ کلر کو میں نے 100% کر دیا اور اس پہ کلک کر دیا، یہاں سے میں نے ریڈ کلر دے دیا اور اس کے بعد اس کو میں نے اس طرف ڈریگ کر دیا اور اس کلر کو میں نے 100% ریڈ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس سے کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا، اس ڈپلیکیٹ کی فل کلر کو میں نے یہاں سے حذف کر دیا، یہاں سے میں نے ختم کر دیا، یہاں سے میں نے لیفٹ کلک پریس کر دیا اس کراس نشان پہ تو وہ کلر ختم ہو گیا۔ اب دوستو یہ ریکٹینگل اس ریکٹینگل کے اوپر ہے، تو میں نے اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا اور شفٹ پیج ڈاؤن کر دیا، شفٹ پیج ڈاؤن بٹن میں نے کی بورڈ سے پریس کیا تو یہ نیچے ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا، اب میں نے کنٹرول پریس کیا، اب ای پریس کیا، اب سی پریس کیا تو یہ بالکل اس کے سینٹر میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں باہر ایریا پہ کلک کر دیا اور دوبارہ اس ریڈ ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کی آؤٹ لائن میں نے رائٹ کلک کے ساتھ ختم کیا یہاں سے، اور ڈپلیکیٹ میں نے اس لیے لیا تھا تاکہ آؤٹ لائن جو ہے باقی رہ جائے، اور یہاں سے آؤٹ لائن ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی آؤٹ لائن کو بھی ختم کر دیا یہاں سے رائٹ کلک کے ساتھ، اور اس کی آؤٹ لائن کو بھی میں نے ختم کر دیا اور اس کی آؤٹ لائن کو بھی میں نے یہاں سے رائٹ کلک کے ساتھ ختم کر دیا۔ اب دوستو یہاں پہ اب دیکھو یہ بلیک آؤٹ لائن ہے، اس کو بھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اگر میں اس پہ کلک کروں اور یہاں سے میں آؤٹ لائن ختم کروں رائٹ کلک کے ساتھ، تو اب دیکھو یہ بہت صحیح نہیں لگ رہا، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ لائن ہے اور یہاں پہ لائن نہیں ہے، تو میں نے کنٹرول زیڈ کیا اور اس سے ایک ڈپلیکیٹ لیا کنٹرول ڈی کے ساتھ، اس ڈپلیکیٹ کی فل کلر کو میں نے یہاں سے ختم کر دیا، لیفٹ کلک کے ساتھ میں نے ختم کر دیا اور پھر شفٹ پیج ڈاؤن بٹن پریس کر دیا تو یہ نیچے ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا، اب کنٹرول پریس کیا، اب ای پریس کیا، اب سی پریس کیا تو یہ بالکل اس کے ایکول ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا اور اس کی آؤٹ لائن میں نے یہاں سے ختم کر دیا رائٹ کلک کے ساتھ۔ اس کے بعد دوستو یہاں سے میں نے فری ہینڈ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور ایک لائن ڈرا کر دیا کنٹرول کے ساتھ تاکہ بالکل سیدھا آ جائے۔ اس لائن کو میں نے یہاں سے بولڈ کر دیا، اس کو میں نے یہاں سے 3 فٹ کر دیا، پھر اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا، پھر یہاں پہ رکھ دیا اور پھر پہلے میں نے اس لائن کو سیلیکٹ کیا ہے، پھر میں نے شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا، اب کنٹرول پریس کیا، اب ای پریس کیا تو یہ بالکل اس کے ایکول ہو گیا ایکس ایکسس میں۔ اس کے بعد اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا اور اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا، اور پھر شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا، اب کنٹرول پریس کیا، اب ای پریس کیا تو یہ بھی اس کے بالکل ایکول ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس لائن کو سیلیکٹ کیا اور کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا اور اس ڈپلیکیٹ کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد دوستو اس کے اندر ٹیکسٹ ڈالنا باقی ہے، تو اس کے لیے میں نے کنٹرول اس پریس کیا اور اس کو میں نے سیو کر دیا۔ پہلے یہاں سے سیو ایس ٹائپ پہ میں نے CDR کو سیلیکٹ کیا ہے اور فائل کو میں نے نیم دے دیا۔
سیو پہ کلک کر دیا تو یہ سیو ہو گیا. اس کے بعد اس کو میں نے مینیمائز کر دیا اور یہاں سے میں نے ایک اور فائل اوپن کر دیا جس میں ہمارا لوگو اور آئیکن ہے. اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول سی فریز کر دیا. تو اس فائل کو میں نے یہاں سے مینیمائز کر دیا اور اس فائل کو میں نے دوبارہ اوپن کر دیا اور یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیا اور پھر زیڈ فریز کیا, اس کو انزوم کر دیا, پھر پیک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا. اس ایریا کو میں نے دوبارہ زوم کر دیا, پیک 2 سیلیکٹ کر دیا. ان تینوں کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے گروپ کر دیا اور پھر یہاں پہ رکھ دیا. پھر میں نے ان تینوں آئیکنوں کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے یہاں سے وائٹ کلر دے دیا. رائٹ کلک کے ساتھ میں نے اس کو بلیک آؤٹ لائن دے دیے اور لیفٹ کلک کے ساتھ میں نے اس کو ریڈ کلر دے دیا. پھر اس کے بعد میں نے اس کی سائز کو ذرا چھوٹا کر دیا اور یہاں پہ رکھ دیا. پھر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا, اس آئیکن کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ رکھ دیا. اس آئیکن کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ رکھ دیا. اب دوستو یہ اس چھوٹی ریکٹینگل جو ہے اس کی بالکل سینٹر میں ہوگا یا نہیں, تو اس کے لیے میں نے پہلے اس آئیکن کو سیلیکٹ کیا, پھر شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا, اب کنٹرول فریز کیا, اب ای فریز کیا, اب سی فریز کیا, تو یہ بالکل اس کے ایکول ہو گیا. اسی طرح میں نے اس کو بھی اس آئیکن کو سیلیکٹ کیا, پھر شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا, اب کنٹرول فریز کیا, اب ای فریز کیا, اب سی, تو یہ بھی اس کے ایکول ہو گیا. اس کے بعد دوستو یہاں سے میں نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ ٹائپ کر دیا فون نمبر. اس کے بعد میں نے کنٹرول اے فریز کیا اور اس کی سائز کو میں نے یہاں سے چھوٹا کر دیا اور بولڈ کر دیا اور یہاں سے میں نے فونٹ سائز دے دیا. اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کر دیا ایڈریس, ہوم ایڈریس. یہاں پہ کلک کر دیا اور ایڈریس دے دیا, انٹرنیٹ ایڈریس. پھر میں نے یہاں سے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیا, اس کی سائز کو میں نے 9 کر دیا. اس کے بعد میں نے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے وائٹ کلر دے دیا. اس کے بعد میں نے ان آئیکن اور ٹیکسٹ اور ان تینوں چھوٹے ریکٹینگلوں کو سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول کے ساتھ نیچے ڈریگ کر دیا. تاکہ بالکل سیدھا نیچے آ جائے. تو دوستو یہ ایریا بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے میں نے ان ایریا کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے چھوٹا کر دیا اس طرف. پہ چھوڑ دیا اور اس ریکٹینگل کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا. اور یہاں پہ آپ کو یہ وائٹ کلر نظر آ رہا ہوگا, تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کر دیا اور اس کو میں نے اس طرف ڈریگ کر دیا. اب دوستو اس ٹیکسٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور شفٹ کے ساتھ اس آئیکن کو میں نے سیلیکٹ کر دیا, اب کنٹرول فریز کیا, اب ای فریز کیا, تو یہ بالکل اس کے ایکول ہو گیا. یہاں سے اس آئیکن کو میں نے چھوٹا کر دیا اور اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور پھر ٹیکسٹ ٹول سیلیکٹ کر دیا اور نیچے لکھ دیا
پھر میں نے پک 2 سیلیکٹ کر دیا اور اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیا، پھر شفٹ کے ساتھ اس لوگو کو سیلیکٹ کیا، اب کنٹرول فریز کیا، اب سی فریز کیا تو یہ بالکل اس کے ایکول ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور اس طرف ڈریگ کر دیا۔ اس کے بعد دوستو اس طرف آ گیا اور اب دوستو اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو دوستو اس لوگو کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا، اس ڈپلیکیٹ کو یہاں پہ رکھ دیا اور اس کی سائز کو میں نے بڑا کر دیا، اور پھر اس ٹیکسٹ کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول ڈی کے ساتھ ایک ڈپلیکیٹ لیا، اس ڈپلیکیٹ کو بھی یہاں پہ رکھ دیا اور اس کی سائز کو بھی میں نے یہاں سے زیادہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کو میں نے یہاں سے ریڈ کلر دے دیا۔ پھر میں نے شفٹ کے ساتھ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر دیا، اب میں نے کنٹرول فریز کیا، اب سی فریز کیا تو یہ بالکل ایکول ہو گیا ایک دوسرے کے۔ پھر اس کو میں نے کنٹرول کے ساتھ اوپر لے گیا اور ان دونوں کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے گروپ کر دیا، اور پھر شفٹ کے ساتھ اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا، اب کنٹرول فریز کیا، اب ای فریز کیا، اب سی فریز کیا تو یہ بالکل اس کے سینٹر میں آ گیا۔ تو دوستو اگر اس میں پکچر ڈالنا چاہتے ہو تو یہاں سے اس ایریا پہ آپ پکچر بھی ڈال سکتے ہو۔ تو دوستو اب میں اس کو سیو کروں گا، تو اس کو سیو کرنے کے لیے میں نے کنٹرول ای فریز کر دیا اور یہاں پہ سیو ایس ٹائپ پہ میں نے جی بی جی کو سیلیکٹ کیا اور فائل کو میں نے نیم دے دیا، ایکسپورٹ پہ کلک کر دیا، پھر اوکے پہ کلک کر دیا، پھر اوکے پہ کلک کر دیا تو یہ سیو ہو گیا۔ اب میں نے اس کو کلوز کر دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کارڈ بن گیا۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔